اب دیکھیے کیا ہوا، ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا بشر کی بات ہو رہی جب سے. اب دیکھیے بقرہ 2 کی ہے 4 آیت ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور لوگ ایمان لاتے ہیں جو تجھ پہ نازل ہوا اور تجھ سے قبل نازل ہوا اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو ابھی تجھ پہ جب ہم بات کر رہے تھے، جو کنٹریز بات کرتے ہیں جو تجھ پہ نازل ہو رہا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں. وہ اس آدمی پہ نہیں، اس جو نازل ہوا، جو اترا ہے، ہاں جو کھلی آپ پہ آیت، وہ اس پہ آپ ایمان لائے. ٹھیک ہے، جو اس پہ آپ ایمان لانا ہے. اور اس سے یہ بات پہلے بھی کھل چکی ہے. یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ ایمان لائے جو تجھ پہ کھلا آیا ہوا اور تجھ سے قبل بھی ہوا. تو مطلب پریزنٹ ٹینس سے پیچھے اور آج بھی، ابھی پریزنٹ ٹینس اور پہلے بھی ہوا. ہم آخرت پہ یقین بھی رکھتے ہیں. تو یہ بات آئی. پھر اللہ نے کیا کہا، ہم سے کہلوا دیا، قولوا آمنا باللہ، کہو ہم سب ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف کھلا. ہم ایمان لا رہے ہیں اللہ پر اور جو ہماری طرف کھلا. سنائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہماری طرف جو کھل رہا ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام پہ کھلا اور اسماعیل علیہ السلام پہ کھلا اور یعقوب علیہ السلام پہ کھلا اور اسباط پہ، اور جو دیے گئے موسیٰ عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون، اور نبیوں کو دیا گیا، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں. تو مسلمان ہونے کے لیے ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو اللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور اللہ نازل کرتا ہے، اللہ اتارتا ہے، اللہ کھولتا ہے. تو کہ اللہ نے کہلوایا ہم سے، یہ آیت میں 130 یاد کر لیں آپ، قولوا آمنا باللہ، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو اترا ہماری طرف، جو آپ کو سمجھ آئی آج بات، جو آپ وہ اترا آپ کی طرف، وما انزل الینا ہماری طرف اترا، وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم کی طرف اترا، وہ اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، سب ان کی طرف بھی، اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں ہم. وما اوتی النبی، موسیٰ عیسیٰ کو دیا گیا اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، اور نبیوں کو، اور جو نبی رہ گئے ان کو بھی، ان پہ بھی ایمان لا رہے ہیں. اور پھر کہتا ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے لیے مسلمان ہیں. تو مسلمان ہونے کے لیے یہ ہے ہمارا کرائٹیریا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے اترا کیا، پہلے اترا عیسیٰ السلام پہ، کیا موسیٰ السلام پہ تورات اتری، وہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. وہ ہم کیا ہم کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے جو ان پہ نازل ہو ہماری طرف اترا. ہماری طرف کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن میں سے اترا. قرآن بھی اترا ہمارے، قرآن میں سے، جو کتاب میں سے اترا ہماری طرف، کتاب سے اتر رہا ہے نا. تو جو ہم کتاب پڑھ اس میں سے انفارمیشن آ رہی وہ اتری ہماری طرف، تو ہم اس پہ ایمان لا رہے ہیں. اور ابراہیم پہ جو بھی کچھ اترا تھا اس پہ ایمان لایا، اور تمام انبیاء کے نام لے کے. اور ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے. ہم نے تفریق کر رکھے، ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اور دے رکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کچھ اور دے رکھا ہے، عیسیٰ السلام کچھ اور دے رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے رکھا ہے، سب کو ساری چیزیں گٹ پٹ کر رکھی ہیں. ایسا ہے نہیں. یہی کتاب تھی شروع سے چلی آ رہی، قیامت سے لے کے اور قیامت تک یہی کتاب ہے. وہ کتاب ہی نہیں ہے. یاد ہے لوگوں کو، اور 12 سال کے بچے کو یاد ہے. اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایسی ایسی گہرائی ہیں اس کے اندر، اور بچے کو یاد کروا دی وہ بغیر سمجھ کے. یہ اللہ کا میرے کے لیے ہے معجزہ. تو یہاں اس آیت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایمان لا رہے ہیں جو ہماری طرف اتر رہا ہے، اور ہم یہ بھی مان رکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام انبیاء پہ اترا، اور ان میں اور ہم آپس میں تفریق نہیں کرتے. اب مختلف چیزیں نہیں بنائیں کہ ان پہ یہ اترا، ان کی شریعت یہ تھی، ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، وہ دوسری کا پتہ نہیں کیا کیا بتا رکھا ہے. ایک ہی چیز ہے، کوئی چیز فرق نہیں اللہ کی طرف سے. اب جناب آگے چلیں. یہ تو نازل کا ہو گیا. ہاں اب آ جائیں سورہ نحل 16:43-44. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے قبل. اب وہ پریزنٹ میں ایک شخص ہے، اس سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے، سوائے رجال، مرد بہت سارے. نوحی الیہم، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف. یعنی دیکھیں ایک شخص کو اللہ نے وحی کری، اور پھر میں نے بتایا سارے نبیوں کے نام آئے تھے. ہم نے وحی تجھ پہ ایسی کی جیسے ہم نے نوح کو وحی کی تھی، ابراہیم کو وحی کی تھی، ہے نا، یاد ہے نا. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا تجھ سے قبل مردوں کو، اور ہم نے وحی کی ان مردوں کی طرف. وہ کون سے مرد ہو گئے؟ وہی انبیاء سارے، وہ بھی مرد تھے. سارے انبیاء جو ہیں مرد ہیں. عورتوں کی طرف ویسی مردوں کو بھی وحی نہیں ہو رہی، لیکن سب ایک کی بات ہو رہی ہے. ایک کو ریلیٹ کر دیا سارے نبیوں کے ساتھ.
یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. وہاں پچھلی میں سب پڑھ چکا ہوں کہ ہم نے وحی کی تیری طرف جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح کو, ابراہیم کو اور سب, ہے نا. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جو یہ بھیجا تجھ سے قبل مردوں کو, اور وحی کی ہم نے ان کی طرف, وہ جو مرد ہیں انبیاء. فاسألوا اہل ذکری, اب دیکھیے سوال کرو ذکر کے اہل. ذکر کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے جن کو, ان کے اہل سے پوچھو. ان کنتم لا تعلمون. اب یہاں پر کس سے پوچھو؟ یہاں شک وک نہیں ہے, یہاں ڈائریکٹ کہا کہ ان سے پوچھو جن کو یاد ہے. بتائیں اب یہاں پر شک نہیں, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بتا رہا ہے ہم سب کو کہ جو شخص جو مرد ہے اس سے پہلے بھی مرد تھے جن کو اللہ نے وحی کی, انسپائر کیا, ان کو متاثر کیا. اور تم پوچھ لو جو یاد جنہوں نے کیا ہوا, اہل یاد, ذکر کہتے ہیں یاد دہن, یاد جن کو ہے, اہل ذکر, جو یاد کیے ہوئے ان سے پوچھو جا کے. اب میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جا ان سے پوچھو جو یاد کیے ہوئے ہیں. اب میں بتاؤں آپ کو, یہاں پر دیکھیے کیا چکر ہے. یہاں سمپل یہ بات ہے جیسے یہ قاضی صاحب حافظ قرآن ہے نا, یہ کوئی حافظ قرآن ہو. اب مجھ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو جو یاد کیے ہوئے ہیں, اہل ذکر ہیں, یاد ہے انہیں. تو اگر میں کہیں سے کچھ بولوں, آیت پڑھوں, وہی والی آیت کہ ہم نے وحی کی تیری طرف, یہاں پر وحی کی تیری طرف, وہاں ابراہیم پہ جیسے ابراہیم کی موسیٰ, تو یہ ڈینائی کریں گے کیا؟ یاد ہے نا, یہ نہیں کہ سمجھ, آپ بتا دیں گے یہ صحیح پڑھ رہے ہیں آپ. تو جس کو یاد ہے ان سے جا کے پوچھو, اہل ذکر. انا نحن ذکر ہے نا, ذکر, بے شک ہم نے یاد, ذکر کے معنی یاد دہانی, یاد دہانی کو یاد کرایا ہوا ہے. قرآن الگ کتاب, قرآن الگ یاد کرایا ہوا ہے, الگ الگ بلکہ لاء میں محفوظ ہے. لیکن انا نحن ذکر, بے شک ہم نے نازل کے ذکر, جو یاد ہے نا, یاد ہی تو بیٹھے ہوئے قاضی صاحب, یاد کیے ہوئے. تو جو یاد ہے ان سے جا کے پوچھ جن کو یاد ہے, وہ اہل ذکر ہیں. لوگوں نے تو اہل ذکر پتہ نہیں کس کو بنا رکھا ہے. یاد جن کو ہے قرآن کتاب, چاہے وہ سمجھتے نہیں ہیں, ان سے جا کے پوچھ لیں یہ ہے آیت, یہ ہے نا قرآن میں, وہ کہہ دے گا. وہ یہ نہیں بتائے گا کیا ہے اس کی روح, کچھ نہیں بتائے گا, یہ بتا دے صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح پڑھ رہا ہے. تو آگے کہتا ہے بالبینات والزبر, وضاحت کے ساتھ آئے وہ لوگ, وہ جو برد تھے, اور ٹکڑوں کے ساتھ آئے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے نازل کیا تیری طرف ذکر, یاد دہانی. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, ہم نے نازل کیا تیری طرف یاد دہانی, جو یاد کیا ہوا آدمی نے اس کو تیری طرف نازل کیا, اس کو نازل کر دیا. ہم نے نازل کیا تیری طرف یاد دہانی, جو ہے یاد جو کیا ہوا وہ تیری طرف ہم نے نازل کر دی, تاکہ تو وضاحت کرے لوگوں کے لیے جو ان کی طرف نازل ہوا, جو ان کی طرف آیا ہوا. یہ بڑی, جو پہلا ہمارا میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ سب کی طرف کیا ہوتا ہے, ریویل ہوتا ہے, آیا ہوتا ہے اور کھل جاتا ہے. آپ خود بھی پڑھ کے کھل جائے گا, سمجھ. لیکن یہاں کہہ رہا ہے جو تیری طرف ذکر ہوا ہے, آیا ہوا ہے, تو جو ان کی طرف آیا ہو تو وضاحت کر ان کو. وہ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ, بھائی یہ جو آیت ہے میں پڑھ رہا تھا, اس آیت کے بارے میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں میں. تو یہ کہہ رہا ہے جو ان کی طرف نازل ہوا, وہ تو وضاحت کر دے ان کو. تو ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں, میرا یہ میں کچھ اس طرح سمجھنا چاہ رہا ہوں. اگر نازل ہوا ہے, یہاں لکھا ہوا ہے ہم نے نازل کیا, انزلنا الیک الذکر, ہم نے نازل کیا ذکر, یاد دہانی, لتبین للناس, تاکہ تو وضاحت کرے لوگوں کے لیے, ما نزل الیہم, جو نازل کیا گیا ان کی طرف, جو ان لوگوں کی طرف نازل ہو رہا ہے اس کی وضاحت کریں آپ. تو ہمارے معاشرے میں انہوں نے بتا دیا, یہ جو مولائے دین ہے نا, باقاعدہ یہ کریں گے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, بس فل اسٹاپ. ما نزل الیہ کو سمجھائیں گے نہیں, جو ان کی طرف لوگوں کی طرف نازل ہو رہا ہے اس کی وضاحت کریں آپ. ہم نے نازل کیا تیری طرف ذکر, تاکہ آپ وضاحت کریں جو لوگوں کی طرف نازل ہو رہا ہے, جو لوگوں کی طرف نازل ہوا ہے اس کی وضاحت کریں. یہ کہتے ہی نہیں ہیں, وہاں پر روک دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو منوانے کے لیے یہاں لا کے کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, بس چار روک دیا آگے ما نزل الیہم پڑھو نا بھائی, جو لوگوں کی طرف نازل ہوا ہے, جو ان کی طرف ریویل ہوا ہے, جو ان کی طرف کھلا, اس کی وضاحت کریں آپ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ یہ لوگوں کی طرف میں نے کہا تھا نازل ہوتا ہے, وہی نہیں.
لیکن بشر کے تھرو بھی ہوتا ہے، ویسے بھی ہوگا، لیکن آپ وضاحت وہی وضاحت کرے گا، وہ وضاحت کرے گا۔ اچھا آگے دیکھیں سورہ ہود 11:49 آیت، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلموها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ تلک من انباء الغیب، وہ خبریں کہہ لیں، یہ پیشن گوئیاں جو آپ سن رہے ہیں نا، اس میں سن رہے ہیں، یہ غیب سے ہیں، یہ ایبسنٹ ہیں، ایبسنٹ میں سے آئی ہیں۔ یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب ذالک الکتاب کہا تھا تو الذین یؤمنون، دوسرا آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، شروع میں اللہ نے کہلوا دیا کہ لوگ ایمان لاتے غیب پر، الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے قرآن کے اندر کہ جو ایبسنٹ ہے نا، یعنی یہاں پر تو ہم لوگ پریزنٹ ہیں، کچھ لوگ ایبسنٹ ہیں اس وقت، جو ایبسنٹ ہے، جو آپ کے سامنے نہیں ہے، اس پہ ایمان لانا ہے آپ نے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، مگر آپ دیکھ نہیں سکتے۔ فرشتے آپ دیکھ نہیں سکتے، دیکھیں کسی نے فرشتے؟ رسولوں کو دیکھا کسی نے؟ ابراہیم علیہ السلام، کسی کو نہیں دیکھا۔ جنت دیکھی ہے، دوزخ دیکھی ہے، آخرت دیکھی ہے، یہ کچھ دیکھا کسی نے؟ تو یہ سب اللہ بتا رہا ہے غیب سے۔ اور جو بھی میں نے کہ نو کو وہی کی، ابراہیم کو وہی کی، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سب غیب سے ہیں، ایبسنٹ سے ہیں۔ تو اللہ کہا ہے تلک من انباء الغیب، یہ جو خبریں تم نے سنی یہ غیب سے ہیں، یہ کئی کتابوں میں نہیں مل جائیں گی آپ کو، کوئی اور کتابوں میں نہیں مل رہی تو میں نے پڑھ کے سنا آپ کو، یہ غیب سے خبریں آئیں اور ہم نے یہ تیری طرف وہی کیا۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ دنیا میں مختلف کتابوں میں اس کی انفارمیشن نہیں ہے قرآن کی، چاہے وہ حدیثیں ہوں، چاہے کوئی بائبل ہو، بھگوت گیتا ہو، ایوستا ہو، جو مذہب کی کتاب پڑھ لیں آپ، جو قرآن کے اندر بات لی کہیں نہیں ملے گی آپ کو، وہ صرف قرآن میں ہے۔ تو کہتا ہے تل کا وہ من انباء الغیب ہے، یہ غیب ایبسنٹ سے آئی ہیں انفارمیشن جو آپ کے پاس آئی ہے، یہ کوئی کتاب میں لکھ کے سمجھا نہیں سکتا، یہ ایبسنٹ میں سے آئی ہیں۔ نوحیہا الیک، ہم نے وہی کی تیری طرف، وہی کا مطلب وہی متاثر کیا تیری طرف۔ ما کنت تعلموہا، تو نہیں جانتا تھا، ان کا علم نہیں جانتا تھا، انت ولا قومک من قبل ھذا، اور نہ تیری قوم جانتی تھی۔ اب آپ کے ذہن میں 14 سال چلا جاتا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے اس زمانے نہیں جانتے، آج جانتے کیا؟ آج بھی نہیں جانتے۔ ابھی جو آج سن رہے ہیں، آج پہلے سنا کبھی آپ نے؟ نہیں سنا نا۔ تو یہی لکھا ہے تو بھی نہیں جانتا تھا اور نہ تیری قوم جانتے تھی اس سے پہلے۔ فاصبر، تو صبر کر، ان العاقبۃ للمتقین، عاقبہ متقین لوگوں کے لیے عاقبہ ہے نا، عاقبہ مطلب ہاں پیچھے آئے گی، تقوی والوں کے لیے عاقبت ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو آپ کے سامنے آیا ہوا، جو آپ کے سامنے آیتیں کھلی، جو کچھ آپ کو سمجھ آیا، وہ غیب کی خبریں، وہ دنیا میں کہیں مل نہیں رہی کہ وہاں سے پڑھ لیں، یہاں سے پڑھ لیں، نو، یہی اسی میں سے آئے گا، کیونکہ کتاب میں سے وہی کر رہا ہے، کتاب میں سے نازل کر رہا ہے، سب کتاب میں سے ہو رہا ہے۔ اچھا اب اس میں باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جھوٹے نبی کے دعوے کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی۔ اچھا اب جناب یہ 96 ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑتا ہے اللہ پہ گھڑتا ہے جھوٹ اور کہتا ہے او قال اوحی الیہ، کہ مجھ پہ وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، اور جبکہ اللہ کہہ رہا ہے اس پہ وحی نہیں کی گئی، ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور وہ کہے گا کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں ان قریب جیسے اللہ نے نازل کرا۔ یہ بھی ایسے لوگ ہیں دنیا میں، ایسے دنیا میں بہت سارے، دنیا میں آج زندہ لوگ بھی ہیں اور پاسٹ ٹینس کے بھی لوگ ہیں، اور جب سے 14 سال سے بہت سارے نبی کے دعوے دار آئے ہیں، نبی کے دعوے دار بہت سارے لوگ آئے ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگوں کے دعوے ہیں، اور کرسچنز میں بھی دعوے چل رہے ہیں اور جوز میں بھی دعوے چل رہے ہیں کہ ہم اللہ نے ہم سے بات کری، اور یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلیمنٹس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ نے وہی کی ہم پہ، اللہ کہتا ہے ان پہ وہی نہیں ہوئی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی نازل کر سکتے ہیں جیسے اللہ نے نازل کیا، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ اب لکھ لیں آپ 112 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اسی طرح ہم نے جن اور انس کی شیاطین کو ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا، وہ وہی کرتے ہیں بعض بلا بعض، وہ بعض جو ہیں وہی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، زخرف القول، سونے کے قول، اقوال زریں،
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اور اگر تیرے رب چاہتا تو ایسا نہیں کرتے. تو اللہ نے ایک طرح سے انہیں چھوڑ رکھا. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پہ چھوڑ دو ان کو جو افطرا کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیے کیا آیا کہ ہر نبی جو ہے، یعنی نوح علیہ السلام نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، بہت سارے نبی ہیں. ہر نبی کے لیے ہم نے شیاطین کو، شیاطین انسان کے شیاطین اور جن کے شیاطین کے دشمن بنا رکھا ہے. ہر نبی کا دشمن. وہ کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعض الی بعض، ایک دوسرے کو وہی کرتے ہیں، وہ متاثر کرتے ہیں. یعنی سونے کے قول ذریعہ بنا کے، یعنی کہ آپ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے، یا ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. تو یہ جو شیاطین نے کیا کیا ہوا ہے کہ نبی، ہر نبی کے بارے میں آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آپ کبھی بھی بیٹھ کے، جو بھائی ہمارے حضرات ہوتے ہیں جو نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام، قرآن سے نہیں ہے نا، وہ انفارمیشن آئی کہاں سے؟ حدیث قدسی ہو گیا، بائبل سے آ گئی، وہ سنا رہے ہیں بیٹھ، وہ اقوال ذریعہ بنا دیا اس کو. یعنی ایسے اقوال جو گولڈن سے لکھے جائیں، گولڈ سے. آپ یقین کریں اتنی زبردست وحی ہوئی ہے کہ آپ اس کے آگے ایک لفظ ہی بول سکتے ہیں. اتنے آپ مطلب ان کی پوری باتیں یاد ہیں. اب جیسے یہاں سے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے وہاں پر یروشلم، کون سا بتائیے، براق، آپ بھی گئے اس پہ پھر کیا کیا وہ بھی سنا رہے ہیں. یوں بھی پلک بھی جھپکتے واپس بھی آ گئے، پوری اس وقت واقعات ہیں، ٹائم فریم کو روک دی، پوری کائنات روک دی. یہ جو کہلاتے ہیں نا، یہ ایسی باتیں اقوال ذریعہ ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں. جب میں کہوں قرآن میں نہیں ہے وہ جھوٹ ہے، یاد رکھیں آپ، وہ اللہ پہ بہتان ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کم، اللہ کہتا ہے کہ میرے کلمات جو قرآن میں ہیں، اگر یہ اس کو تم لکھنے بیٹھو گے اس کی ڈیٹیل کو، تو 7 سمندر اور اتنے ہی سمندر اور لے آؤ اور درخت جتنے ان کے قلم بنا لو اور اس کی انڈرسٹینڈنگ لکھنے بیٹھو تو ختم نہیں ہوں گے. یہ اللہ کا کلام ہے. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ یہ سمندر 7 اور 7 سمندر اور جتنے درخت ہیں ان سب کے قلم بنائے آپ اور لکھنے بیٹھ جائیں اس کی آیتوں کے بارے میں، تو آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اتنی بڑی انفارمیشن ہے قرآن. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پڑھ لیا میں نے الحمدللہ. اس سے زیادہ حدیثیں ہیں، 6 بکس اتنی زیادہ ہیں. آپ 6 کتابیں اگر جمع کر لیں تو پتہ کتنی ہیں. اور 4 شیعوں کی 10 کتابیں وہ پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں. اسی میں مر جائے آدمی. کیا یار، کوئی ڈگری لینی ہے کہ انسان کو جنت میں جانا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کروانا چاہ رہے ہیں. اگر جنت کا سمجھ میں آ جائے تو آپ کو بڑا آسان مذہب ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے. کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ 4 دفعہ کہ آسان ہے آسان ہے آسان ہے. اسی لیے تو اب میں یہ ختم کر رہا ہوں. صرف ایک لاسٹ ایک آیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے. ایمان والوں کو خطاب کرنے کا مقصد ہے کہ ہم سب ایمان والے بننا چاہ رہے ہیں. تو اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، اگر آپ نہیں فالو تو آپ کا نقصان ہو جائے گا. یہی ہے نا سورہ مائدہ 5 اس کی 101 and 102. بھئی ایمان والوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو نہیں سوال کرو ان اشیاء کے بارے میں اگر تمہیں بتا دیں تمہیں برا لگے گا. وَإِن تسألوا عنہا حین ينزل القرآن. اگر تم سوال کرو ان کے بارے میں جب قرآن کا نزول ہو رہا ہو، جب قرآن اتر رہا ہو، تبد لکم تو بتا دی جائے گی، کھول دیا جائے گا. عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کر دیا ان کے بارے میں جنہوں نے تم نے سوال کیا بغیر قرآن کے نزول کے. واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا حلیم ہے. پھر کہتا ہے قد سأل قوم من قبلکم. تحقیق سوال کیا قوم نے، پہلی جو آئی گزری تھی قوم، انہوں نے پہلے بھی ایسے سوال کیے بغیر قرآن کے نزول کے، اس کے سبب وہ کافر ہو گئے. میں آپ لوگوں کو یہ جو بھائی آیا یہ اور جو لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے ایک رول بنایا اور یہ رول اتنا پرفیکٹ ہے کہ یہ ہر بات کو آپ عام لائف میں دیکھ لیں. اگر میں کوئی کتاب کو نہیں جانتا ہوں، میں نے فزکس کیمسٹری یا کوئی بھی ہسٹری کوئی ناول کوئی بھی چیز میں نے پڑھی نہیں ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں اس پہ. تو اللہ یہی کہہ رہے اے ایمان والو تم سوال مت کرو ان چیزوں کے بارے میں جس کا تمہیں بتائے تمہیں برا لگے گا.
کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیا سوال کریں گے؟ ہر آدمی سوال جب کرتا ہے جب اس کو ایک بات پتہ چلتی ہے یا ایک بات اترتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے سوال کرتا ہے، جیسے یہ کرنا چاہ رہی تھی. تو آگے لکھا ہے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ. سوال جب کرو جب نازل ہو رہا ہو قرآن، یعنی قرآن جب سنا آپ نے اس پہ کوئی سوال آئے تو سوال کریں آپ، تو اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ایک چیز آپ نے سنی، دنیا میں ہوتا ہے کوئی لیکچر کوئی سبجیکٹ سٹارٹ کرتا ہے تو جب آپ سنتے ہیں پھر اس پہ سوال کرتے ہیں، ٹیچر آج سر یہ مجھے بتائیے یہ کیا، ایسے پوچھتا ہے. یہی ہوتا ہے، یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ سوال جب کریں جب قرآن کا نزول ہو. قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، نہ نازل ہوا نہ سمجھا ہوا ہے، اور اپنے سنی سنائی باتوں پہ آن کے بحث کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہ ایجوکیٹ کیا ہم کو کس طرح سوال کریں آپ قرآن کا جب نزول ہو رہا ہو. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس وقت قرآن جتنی دیر میں نے پڑھی آیتیں یہ قرآن کا نزول کرائے گا. یعنی قرآن اترا، آیتیں اتری، ہمیں نازل ہوئی. نزول قرآن پہ سوال ہو رہا ہے، ڈسکشن ہمارا نزول کیا ہے وہی کیا ہے. تو آپ اس پہ سے کتنا آپ نے گریسپ یا کتنا سمجھ ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہی چیز آپ میں لیکچر میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، بکلیٹ ہاتھ میں بکلیٹ گھر لے جا کے دیکھ لیں آپ، تو ترجمہ بھی ہے عربی بھی ہے، ترجمہ ویریفائی کر لیں. تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اے ایمان یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو سوال نہ کرو ان اشیاء کے بارے میں اگر تمہیں بتائے تمہیں برا بھی لگے گا، غلط لگے کیونکہ پروگرام کچھ اور ہوئی ہے. پھر کہتا ہے وَإِن تَسْأَلُوا، اگر تم سوال کرو گے عَنْهَا ان کے بارے میں، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ جب قرآن اتر رہا ہو، قرآن جب عیاں ہو رہا ہو، جب سوال کرو تبد لکم تو بتا دیا گے. عفا اللہ عنہ، اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ ہم ایسے بغیر کے نزول قرآن کے سوال کرتے رہے ہیں تو اللہ کہا اس کو میں نے معاف کر دیا. واللہ غفور حلیم، اور بخشنے والا رحم کرنے والا حلیم ہے، حلیم ہے. پھر کہتا ہے آگے آیت میں قد سأل قوم من قبلکم، پہلے جو قوم تھی ہم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح سوال کیا بغیر قرآن کے نزول کے، تو اس کے سبب وہ کافر ہو گئے. تو ہمارے معاشرے میں یہ میں نے میجورٹی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو قرآن نہیں جانتے، عربی اندر کیا لکھا ہوا نہیں جانتے اور سوال کرے جا رہے ہیں اور مذہبی سمجھ رہے اپنے آپ کو، کچھ پتہ بھی نہیں انہیں. تو اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں.